نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 29. فاللہ عز وجل قد فطر البشریۃ کلھا علی التوحید. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انسانیت کو توحید پر پیدا کیا ہے، یعنی بائی برتھ ہر شخص توحید کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے. اما الرسالات، جہاں تک رسالت کا تعلق ہے یعنی رسول بھیجنے کا، فتذکیر و تحذیر، تو وہ تذکیر یعنی یاد دہانی کرانے کے لیے آئے ہیں، وہ تحذیر اور ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے. کس کو؟ لمن ینحرفون عن فطرتہم الاولی، جو منحرف ہو جاتے ہیں، ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں اپنی اصل فطرت سے، یعنی جو لوگ فطرت سے ہٹ جاتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پیغمبر آتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں، ان کو خبردار کریں. فیحتاجون الی التذکیر والتحذیر، تو وہ محتاج ہوتے ہیں یاد دہانی کے اور خبردار کرنے کے. فالتوحید میثاق معقود بین فطرت البشر وخالق البشر منذ بدایت خلقہم. تو توحید ایک ایسا عہد ہے جو معاہدہ کیا گیا ہے انسانی فطرت کے درمیان اور انسان کو پیدا کرنے والے کے درمیان، یعنی انسان اور انسان کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. منذ بدایت خلقہم، ان کی پیدائش کے آغاز سے ہی، یعنی جب انسان کا وجود اول یعنی سب سے پہلے آیا ہی تھا، اس وقت سے بندے اور اللہ کے درمیان ایک عہد ہے جس کو عہد الست کہا جاتا ہے. عہد الست میں کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا تھا، یعنی تمام انسانوں نے، میں نے، آپ نے، سب نے، جتنے بھی دنیا میں اول سے آخر تک انسان ہیں، سب کے سب نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ وہ معاہدہ ہے جو ہماری تخلیق کے، پیدائش کے آغاز سے ہی ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان موجود ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی یہ تخلیق جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق کو تبدیل نہیں ہونا، یعنی اس میں کوئی اب چینج نہیں آ سکتا. ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں، یعنی وہ اس عہد کو بھولے ہوئے ہیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. فلا حجت لہم فی نقض المیثاق، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی بہانہ نہیں کس بات کا کہ وہ اپنے اس عہد کو توڑیں جو انہوں نے اللہ تعالی سے کیا. حتی لو لم یبعث اللہ الیہم بالرسل، حتیٰ کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ان کی طرف رسولوں کو نہ بھی بھیجتا، یذکرونہم ویحذرونہم، جو انہیں یاد دہانی کراتے اور انہیں خبردار کرتے، تب بھی یہ معاہدہ ہی کافی تھا. ولیکن رحمت اللہ وحدہ اقتضت الا یکلہم الی فطرتہم ھذہ فقد تنحرف، لیکن اللہ کی رحمت ہے، اکیلے اسی کی رحمت ہے جس کا تقاضا ہے کہ اللہ ان کو ان کی اس فطرت کے حوالے نہ کرے. فقط تنحرف، کہ وہ بھٹک جائیں، یعنی صرف فطرت کے حوالے نہیں کیا کہ جو اس پہ انسانوں کو پیدا کیا گیا، بلکہ ان کو یاد دہانی بھی کرائی گئی. یعنی
اصلاً تو ان کے اندر، ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں، ان کی تخلیق کے اندر، ان کی روح کے اندر یہ گون دیا گیا تھا کہ اللہ ایک ہی ہے اور اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا. لیکن پیغمبروں کو بھیجنا اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے جنہوں نے آ کے یاد دہانی کرائی. وَأَلَّا يَكِلَهُمْ إِلَىٰ عُقُولِهِمْ فَقَدْ تَضِلُّوا، اور یہ کہ نہ ان کو سپرد کیا جائے ان کی عقلوں کے کہ وہ بھٹک جائیں. فَبَعَثَ إِلَيْهِمُ الرُّسُلَ، تو اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجے، مبشرین ومنذرین ومذکرین، جو خوشخبری دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں، اور مذکرین یاد دہانی کرانے والے ہیں. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ نہ ہو لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی بہانہ رسولوں کے آنے کے بعد، یعنی رسولوں کی آمد کے بعد پھر لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ انہیں تو یاد ہی نہیں ہے یا انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ انہیں دنیا میں کیا کرنا تھا. الا ما اعظم قدرت الخلاق العلیم، خبردار، آگاہ رہو، کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی ہے خلاق یعنی اللہ سبحانہ تعالی، العلیم جو صاحب علم ہے، اس کی قدرت. انہ مشہد عجیب، وہ ایک عجیب منظر ہے، فرید بے مثال. حین یمتلہ الخیال البشری، جب لطف اٹھاتا ہے انسان کا خیال، جہد طاقت ہی، اپنی پوری طاقت صرف کر کے، یعنی اس منظر کو یاد کریں، اس کو امیجن کریں جب اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا تو کیا سین ہوگا کہ ساری مخلوق وہاں ہو اور اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہا ہو اور وہ اس کو جواب دے رہے ہوں اور اس سے وعدہ کر رہے ہوں. وحینما یتصور تلک الخلایا التی لا تحصى وهي تجمع وتستشهد وتخاطب خطاب العقلاء، اور جس وقت انسان خیال کرتا ہے، تصور کرتا ہے، تلک الخلایا، ان خلیات کا، ان سیلز کا، یعنی انسان اس وقت ایک سیل کی شکل میں تھا، التی لا تحصى، جن کی تعداد گن نہیں سکتے. دنیا میں آج تک جتنے بھی انسان آئے ان کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا، اور وہ تو قیامت تک کے سارے انسان جو ہیں ان سب کا وجود وہاں تھا. وہی تجمع، اور وہ جمع کیے گئے، وہ تستشہد، اور گواہ بنائے گئے، وہ تخاطب، اور ان سے خطاب کیا گیا، خطاب العقلاء، جیسے عقل مند سے خطاب کیا جاتا ہے، یعنی ہوش و حواس میں پوری عقل کے ساتھ. وتستجیب استجابۃ العقلاء، اور وہ جواب دے رہے تھے عقل مندوں جیسا جواب. فتعترف وتقر وتشہد، تو وہ اعتراف کر رہے تھے کس بات کا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. وتقر، اور اقرار کر رہے تھے. وتشہد، اور گواہی دے رہے تھے. ویؤخذ علیہا المیثاق فی الاصلاب، اور ان سے پکا وعدہ لیا گیا جبکہ ابھی وہ پشتوں میں پڑے ہوئے تھے، یعنی اپنے باپ کی پشت سے باہر نہیں آئے تھے، ایک سیل کی شکل میں تھے. لطف اٹھاتا ہے، حین یتملہ الخیال. انہ مشہد عظیم، وہ ایک عظیم منظر ہے. مشہد الذریۃ المکنونۃ فی عالم الغیب، نظارہ ہے چھپی ہوئی اولاد کا جو عالم غیب میں ہے. المستکنۃ فی ظہور بنی آدم، جو چھپی ہوئی ہے، مستکنہ کن سے، کاف نون نون، مکنون بھی اسی سے ہے. فی ظہور بنی آدم، بنو آدم کی پشتوں میں. قبل ان تظہر الی العالم المشہود، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو مشاہدے کی دنیا میں. تقف امام الذی خلقہا وفطرہا، وہ کھڑی ہو اس کے سامنے جس نے اس کو پیدا کیا اور تخلیق کیا. فیسألہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے اس مخلوق سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. فتعترف کلھا للہ بالربوبیۃ، تو وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت کے لیے اعتراف کرتے ہیں. وتقر لہ سبحانہ بالعبودیہ، اور اقرار کرتے ہیں اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عبودیت کا. وتشہد لہ سبحانہ بالوحدانیہ، اور اس رب کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں.
وہی منصورۃ کالذر فی الکثرۃ والحجم، اور وہ چوٹیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں اپنی کثرت اور حجم کے اعتبار سے یا سائز کے اعتبار سے. ان الانسان لیصیبہ الذہول، بے شک انسان کو ایک بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، یعنی ایک دم بخود رہ جاتا ہے انسان. وَيَرْتَعِشُ مِنْ أَعْمَاقِهِ، اور اپنے اندر کی گہرائیوں میں کانپنے لگتا ہے. وَهُوَ يَتَمَلَّى هَذَا الْمَشْهَدَ، اور وہ اس مشہد سے لطف اندوز ہوتا ہے، العظیم بہت بڑے. وَيَتَصَوَّرُ هَذَا الذَّرَّ السَّابِحَ، اور اڑنے والی ان چیوٹیوں جیسی چیز کو یا ذرات کو، ذر کو ذرات بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور وہ تصور کرتا ہے اس اڑنے والے ذرات کا، جیسے وہ نہیں ہوتے خاکی ذرات، ڈسٹ پارٹیکل جو ہوتے ہیں ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اسی طرح کا ہر طرف منظر کے ساری مخلوق جو ہے وہ ذروں کی شکل میں ہے. وفی کل خلیۃ حیات، اور ہر سیل کے اندر لائف ہے. وفی کل خلیۃ استعداد کامن للاستماع والفہم والاجابۃ، اور ہر خلیے میں جو چھپے ہوئے ہیں ایک صلاحیت ہے سننے کی، سمجھنے کی، جواب دینے کی. سبحان اللہ، وہ جو ذرات ہیں، وہ ذرات بالکل ٹائنی پارٹیکلز، وہ جواب دے رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے بھی قابل ہے اور وہ سمجھنے کے بھی قابل ہے، حالانکہ ان کا بھی دماغ نہیں بنا، ان کی آنکھیں نہیں بنی، ان کے کان نہیں بنے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے چاہے جس کو جو طاقت عطا کر دے، اور وہ جواب دے رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں. وفی کل خلیت انسان کامل الصفات، ہر خلیے میں، ہر اس پارٹیکل میں مکمل صفات ہیں انسان کی. ینتظر الاذن لہ بالنماء والظہور، جو انتظار کر رہا ہے اس اجازت کا کہ بڑھے اور ظاہر ہو. یعنی ہر وہ سیل جو وہاں تھا انسان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، بس اس کو اجازت چاہیے رب کی کہ وہ دنیا میں آئے، ظاہر ہو اور بڑا ہو کر ایک انسان بن جائے. وَيَقْطَعُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ بِالتَّوْحِيدِ قَبْلَ أَنْ يَبْرُزَ إِلَى حِيزِ الْوُجُودِ، اور وہ یقین رکھتا ہے اپنی ذات کے بارے میں اس عہد اور میثاق کی جو توحید کے بارے میں اس نے کیا تھا، اس سے پہلے کہ وہ اس بڑھتے ہوئے وجود کے مقام پر ظاہر ہو. یعنی ظاہر ہونے سے پہلے اس ذرے کو پورا یقین تھا. دنیا میں آنے سے پہلے انسان کو، جبکہ ابھی لم یکن شیئا مذکورا تھا، اس وقت اس کا یقین تھا کہ میرا ایک رب ہے اور وہ ایک ہی میرا رب ہے. لیکن جب وہ ظاہر ہوا، بڑا ہوا، تو تکبر کا شکار ہو گیا اور اپنے رب کا ہی انکار کر بیٹھا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، کوئی بچہ ایسا نہیں مگر یہ کہ وہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، جیسے ایک مویشی جو ہے صحیح اعضاء کا مویشی جنتا ہے، یعنی گائے ایک صحیح سلامت بچہ جنتی ہے. هل تحسون فيها من جدعاء، کیا تم اس میں کوئی کن کٹا محسوس کرتے ہو، یا اس کا کان کاٹا ہوا ہو یا اس کے کوئی اعضاء ٹوٹے ہوئے ہوں. ثم يقول ابو ہریرہ، پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا وقد انشأ اللہ البشر مفطورین علی الاعتراف لہ بالربوبیۃ وحدہ، اور تحقیق پیدا کیا اللہ نے انسان کو مفطورین، اس حال میں کہ اس کی فطرت میں ڈالا گیا، علی الاعتراف لہ بالربوبیۃ وحدہ، ایک اللہ کی ربوبیت کا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس حال میں پیدا کیا کہ اس کی فطرت میں ڈال کے بھیجا کہ وہ اپنے رب کی ربوبیت کا اعتراف کرے. اودع ھذا فی فطرت کل حی
فہو ینشأ علیہ، اس نے سپرد کیا یعنی ڈال دیا، حوالے کر دیا اس چیز کو ہر زندہ کی فطرت میں جس پر وہ بڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے، حتی ینحرف عنہ، یہاں تک کہ اسے منحرف ہو جاتا ہے. پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت میں یہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، لیکن جوں بڑا ہوتا ہے اور ماحول اس پہ اثر انداز ہوتا ہے تو پھر وہ اصل فطرت سے، توحید سے ہٹ جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ حتی ینحرف عنہ بفعل فاعل یفسد ایمانہ، کسی کرنے والے کے کرنے سے جو اس کا ایمان بگاڑ دیتا ہے. یعنی انسان سیدھے راستے پہ ہوتا ہے، لیکن مثلاً اس کے والدین یا اس کے ٹیچرز یا معاشرے کے لوگ یا کوئی بھی سبب ایسا بنتا ہے کہ وہ ان کی باتوں سے انفلوئنس ہو جاتا ہے اور پھر وہ اصل توحید کو چھوڑ دیتا ہے. وَيَمِيلُ بِهِ عَنْ فِطْرَتِهِ، اور وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اپنی فطرت سے ہٹ کے. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ، میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا یکسو ہو کر رہنے والے، یعنی توحید پر یکسو، کلہم، سب کے سب کو، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، پھر ان کے پاس شیطان آ گئے، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، تو وہ ان کو دور لے گئے ان کے دین سے، اجتالا دور لے گئے، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پہ حرام کر دیا، مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا، وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي، اور اس نے ان کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں، مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. یعنی انسان بھی اور شیطان بھی مل کے انسانوں کو بگاڑ دیتے ہیں. بچے فطرت سلیم پر ہوتے ہیں اور بہت جلدی توحید کی بات کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن بگاڑنے والے ان کو بگاڑ دیتے ہیں. فَالتَّوْحِيدُ مِيثَاقٌ مَعْقُودٌ بَيْنَ الْفِطْرَةِ وَخَالِقِهَا، اور توحید ایک پختہ عہد ہے جو باندھا گیا ہے فطرت کے درمیان اور اس کے خالق کے درمیان. مودع فی کل خلیۃ منذ نشأتها، ڈال دیا گیا ہے، سپرد کر دیا گیا ہے ہر خلیے کے جب سے اس نے اس کو پیدا کیا. یعنی اپنی پیدائش کے روز ہی اس خلیے کے اندر اللہ نے اس کی فطرت میں توحید ڈال دی تھی. وَهُوَ مِيثَاقٌ أَقْدَمُ مِنَ الرُّسُلِ وَالرِّسَالَاتِ، اور وہ ایک ایسا میثاق ہے جو رسولوں اور رسالتوں سے پہلے کا ہے، پرانا ہے، اس سے بھی پہلے کا ہے. اقدم یعنی قدیم، پہلا. وفیہ تشہد کل خلیۃ بربوبیت اللہ سبحانہ، اور اسی کے بارے میں ہر انسان کا خلیہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کی ربوبیت کی گواہی دیتا ہے. یعنی ہمارے جسم کا ہر ذرہ بھی رب کو پہچانتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ پہچانے. فلا سبیل الی الاحتجاج بعد میثاق الفطرۃ وشہادتها، تو اب کوئی رستہ نہیں دلیل لینے کا فطرت کے اس عہد کے بعد اور اس کی گواہی کے بعد. ولا سبیل الی ان یقول احد انہ غفل عن کتاب اللہ الہادی الی التوحید، اور نہ ہی کوئی راستہ ہے اس چیز کی طرف کہ کوئی کہے کہ وہ اللہ کی ہدایت دینے والی کتاب جو کہ توحید کی طرف دعوت دیتی ہے اس سے غافل ہو گیا. یعنی اپنی غفلت کا بھی بہانہ نہیں کر سکتا. وَأَن رِسَالَاتِ اللَّهِ الَّتِي دَعَتْ إِلَى هَذَا التَّوْحِيدِ، اور اللہ کی ان رسالتوں سے غافل ہو گیا جنہوں نے اس کو توحید کی طرف بلایا. یعنی قیامت کے دن کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ میں اس چیز کے بارے میں غافل تھا، مجھے پتا نہیں تھا، مجھ تک پہنچا نہیں تھا میسج. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہی ڈال رکھا ہے تو میسج تو اندر سے آئے گا کہ اللہ ایک ہے اور ہر ایک کا دل گواہی دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان کو مختلف قوتوں نے مل کے بہکا دیا ہے اور اصل سے ہٹا دیا ہے.
او یقول انی خرجت الی ھذا الوجود فوجدت آبائی علی الشرک، یا وہ کہے کہ میں اس کائنات میں ظاہر ہوا تو میں نے اپنے آباء و اجداد کو شرک پر پایا. ولم یکن امامی سبیل الی معرفت التوحید، اس لیے میرے پاس کوئی رستہ نہیں تھا توحید کی پہچان کرنے کا، کیونکہ میرے ماں باپ مشرک تھے تو مجھے بھی مشرک کر دیا. انما ضل آبائی فضللت، کیونکہ میرے ماں باپ گمراہ ہوئے تو میں بھی گمراہ ہو گیا. فہم المسئولون وحدہم، تو وہ اکیلے ہی اس کے ذمہ دار ہیں. فلن يقبل ھذا کلہ یوم القیامہ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا یہ بہانہ قیامت کے دن. یہ سب بہانے ہیں اور یہ بہانے قیامت کے دن قبول نہیں کیے جائیں گے. ان تقولوا یوم القیامۃ، کہ تم یہ نہ کہو قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم تو اس سے غافل تھے. او تقولوا، یا تم یہ نہ کہو انما اشرک آباؤنا، کہ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد ہم ان کی اولاد تھے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں جو ہمارے باطل پرستوں نے کیا، ان کے گناہ کی وجہ سے ہماری ہلاکت کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو نہیں غلطی کی. یعنی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے، اس کو مانیں گے نہیں، اور کہیں گے کیونکہ ہمارے ماں باپ غلط راستے پر تھے اس لیے ہم غلط راستے پر آ گئے. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. استاذہ بالکل اسی طرح بڑے طریقے سے فطرت خراب ہوتی ہے. جیسے بچے فطرت بھی ہوتے ہیں تو وہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور ہم ان کو کہتے ہیں چپ، اور ان کو سکھاتے ہیں جھوٹ، تو پھر وہ ایسے ٹرین ہو جاتے ہیں کہ چھوٹی سے لے کے بڑی بڑی بات تک جھوٹ بولتے. ولیکن اللہ رؤوف بالعباد، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے. یعلم ان فطرتہم ھذہ تتعرض لعوامل الانحراف، وہ جانتا ہے کہ ان کی فطرت نشانہ بن جاتی ہے. عرضۃ لایمانکم، نہیں پڑھا قرآن میں، نشانہ بن جاتی ہے اسباب کے لیے انحراف کے، یعنی بگڑنے کے اسباب کا نشانہ بن جاتی ہے. فرحمۃ منہ بعبادہ قدر اللہ یحاسبہم علی عہد الفطرۃ ھذا، تو بندوں پر رحمت کرنے کی وجہ سے اس نے مقدر کیا کہ وہ صرف فطرت کے عہد پر ان کا محاسبہ نہیں کرے گا. کما انہ لا یحاسبہم علی ما آتاہم من عقل یمیزون بہ، جیسا کہ وہ ان کا محاسبہ نہیں کرے گا اس عقل کی بنا پر جو اس نے ان کو عطا کی، جس کے ذریعے وہ تمیز کرتے ہیں اچھے برے میں. حتی یرسل الیہم الرسل، یہاں تک کہ ان کی طرف رسول بھیجے. ویفصل لہم الآیات، اور وہ انہیں کھول کھول کے آیات بتائے. لیستنقذ فطرہم من الانحراف، تاکہ بچائے ان کی فطرتوں کو منحرف ہونے سے، ٹیڑھا ہونے سے. وَيَسْتَنْقِذَ عُقُولَهُمْ مِنْ ضَغْطِ الْهَوَى وَالضُّعْفِ وَالشَّهَوَاتِ، وَيَسْتَنْقِذَ، اور بچائے، عقولہم، ان کی عقلوں کو، من ضغط، دباؤ سے، الہوى، خواہشات کے، والضعف، اور کمزوری کے، والشہوات، اور خواہشات کے. وَلَوْ كَانَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَعْلَمُ أَنَّ الْفِطَرَ وَالْعُقُولَ تَكْفِي وَحْدَهَا لِلْهُدَى دون رسل و رسالات و دون تذکیر و تفصیل للآیات لأخذ اللہ عبادہ بہا. اور اگر اللہ تبارک و تعالی جانتا ہوتا، یعنی اللہ کو تو پتہ ہی ہے، لیکن مراد یہ کہ ان الفطر، یہ کہ فطرت، والعقول، اور عقلیں، تکفی وحدہا للہدی، ہدایت کے لیے اکیلی ہی کافی ہیں. دون رسل و رسالات، رسولوں اور رسالتوں کے علاوہ، ودون تذکیر و تفصیل الآیات،
اور یاد دہانی اور آیات کو بیان کرنے کے بغیر ہی لأخذ اللہ عبادہ بہا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی پر ہی پکڑ لیتا. وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ رَحِمَهُمْ بِعِلْمِهِ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر ان پہ رحم کیا. فَجَعَلَ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ هِيَ الرِّسَالَةُ، تو اس نے ان کے خلاف حجت رسالت کو بنایا کہ جو رسولوں کا انکار کرے گا اس کی پکڑ ہوگی. کما قال سبحانہ وتعالی، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو اور تاکہ وہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یرجعون کدھر؟ یرجعون الی فطرتہم، پیغمبر آتے ہیں اور ان کو اللہ کی آیات سنا کر کس کی طرف واپس لے جاتے ہیں؟ فطرت کی طرف واپس لے جاتے، فطرت کی طرف لوٹاتے ہیں. وَعَهْدِهَا مَعَ اللَّهِ، اور ان کے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی طرف ان کو لوٹاتے ہیں. وَإِلَىٰ مَا أَوْدَعَهُ اللَّهُ فِي نُفُوسِهِمْ، اور اس چیز کی طرف جو اللہ نے ان کے اندر سونپ دی، ڈال دی، من قوى البصیرۃ والادراک، دیکھنے اور سمجھنے کی قوتیں. وَذَلِكَ كَفِيلٌ بِانْتِفَاذِ حَقِيقَةِ التَّوْحِيدِ فِي الْقُلُوبِ الَّتِي ضَلَّتْ، اور یہ ضامن ہوتے ہیں. کفیل کس کو کہتے ہیں؟ گارنٹر کو، جو ضمانت دیتا ہے، کفالت کرتا ہے. بانتفاذ، جاری ہونے کے، فاز یفیز، فیض اسی سے ہوتا ہے. حقیقت التوحید فی القلوب، توحید کی حقیقت کو دلوں میں جاری کرنے سے. التی دلت، جو بھٹک چکے ہوتے ہیں. وردھا الی بارئہا، اور انہیں ان کے رب کی طرف پھیر لے جاتے ہیں. الوحید، جو ایک ہی ہے. الذی فطرہا، جس نے ان کو پیدا کیا. علی عقیدۃ التوحید، توحید کے عقیدے پر. ثم رحمہا، پھر ان پہ رحم کیا. فارسل الیہا الرسل بالآیات، پھر ان کی طرف اس نے رسولوں کو بھیجا آیات کے ساتھ. للتذکیر والتحذیر، نصیحت کے لیے اور ڈرانے کے لیے. وفطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. ہی عہد اللہ الذی عقدہ مع البشر، وہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو اس نے انسانوں کے ساتھ قائم کیا. المرکوز فی طبیعت کل حی، جو گاڑا ہوا ہے ہر زندہ کی طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر. ان یعرف خالقہ، کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے. وَيَتَّجِهَ إِلَيْهِ وَحْدَهُ بِالْعِبَادَةِ، اور عبادت میں صرف اسی ایک اکیلے کی طرف رخ کرے. ٹھیک ہے، اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتی ہیں کہ ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے کس کو پہچانتا ہے؟ ماں کو پہچانتا ہے نا. اسے کون پڑھاتا، سکھاتا، لکھاتا ہے کہ یہ تمہاری ماں ہے؟ اور کتنا چھوٹا ہوتا ہے تو پہچاننے لگتا ہے، کتنی ایج میں؟ باپ سے بھی پہلے وہ ماں کو پہچانتا ہے، کسی بھی اور انسان کو پہچاننے سے پہلے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اس کی فطرت میں ہے، اس نے اس کو پیدا کیا ہے، جنم دیا اس ماں نے. وہ اس کی خوشبو سے اس کو پہچانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے. پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر ایک اور طرح سے پہچانتا ہے کہ یہ میری ماں ہے. پھر جو بڑا ہوتا جاتا ہے وہ اس کی قدر ڈفرینٹ طریقے سے پہچانتا ہے. اور جو منحرف ہو جاتے ہیں وہ منحرف ہی ہو جاتے ہیں، وہ حق ہی نہیں پہچانتے. اور ہر انسان کے اندر یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ میری ماں کون ہے. اسی لیے لوگ جن بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ماں باپ سے الگ کر لیتے ہیں بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی اصل ماں سے اس کو ہٹا کر کسی اور کو ماں بتا دیا جائے، الا یہ کہ کوئی ایسا بچہ ہو کہ جس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں، ایکسیڈنٹ ہو چکا ہو، یا ویسے ہی طبعی موت مر گئے ہوں، یا یہ کہ کہیں گم ہو گئے ہوں یا کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں. تو پھر اس بچے کو ظاہر کسی نے تو پالنا ہے، تو کوئی اس کا ماں اور کوئی اس کا باپ ہوگا. لیکن ماں باپ کے جیتے جی کسی اور کو ماں باپ کہہ دینا، یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہے، اس سے کئی نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. فطرت کی بات ہو رہی تھی نا، تو آج کل آپ یوٹیوب پہ تو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی یہ آتے رہتے ہیں. کوئی سکھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ پہ وہ پوئم لکھ رہا ہے، کوئی ہندو ہے وہ پوئم لکھ رہا ہے، تو وہ ہم فٹافٹ شیئر کرتے ہیں.
اور اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کتنی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے اور ہم اس توحید کے کتنے ساتھ جڑے میں، اور ہم نے اپنے جو وعدہ الست کیا ہوا ہے وہ کتنا یاد. مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ فطرت کا بگاڑ بھی فطرت کا حصہ ہے، رکھ دیا گیا ہے فطرت میں کہ یہ بگڑ جایا کرے گی. فطرت نہیں، وہ تو کیپیسٹی تو اللہ نے دی ہے نا کہ بڑا ہو کے انسان ہدایت پائے، اما شاکرم و اما کفورا، لیکن یہ ہے کہ ماحول بگاڑتا ہے. ٹھیک، جیسے جیلسی یا برے جذبات انسان کے اندر انگریوڈ ہے، رکھے گئے ہیں اور پھر کنٹرول کرتے ہیں. الہمہا فجورہا و تقواہا. ہر جانور کے بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ میری ماں ہے. مرغیاں بے شک جتنی مرضی ہوں، وہاں پہ جب چکس ہوتے ہیں، وہ جو ماں جس کے بچے ہوتے ہیں نا، وہی اپنے اندر وہ سارے چیزوں کو باقیوں کو مارتی ہے. ہاں یاد آ گئی، یہ پینگوئنز کا بتاتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں پینگوئن ہوتی ہے، اور جب ماں واپس آتی ہے تو بچے پیدا ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچہ اپنی ماں کے پاس ہی جاتا ہے اور ماں ہی اس کو ایکسپٹ کرتی ہے. اس کے بیچ میں سے حالانکہ سب کی آوازیں ایک جیسی ہیں، لیکن وہ کہیں نہ ماں ایکسپٹ کرتی کسی اور کے بچے کو، اور نہ وہ بچہ کسی کے، کیونکہ ان کی فطرت میں رکھ دیا گیا. فرمایا نا کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ والدین ماجوسی بنا دیتے ہیں، نصارا یہودی. تو اب آج کل کے فتنہ جو ہے وہ تو بالکل ہی باغی ہو جاتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا ہی انکار کر دیتے ہیں. وہ بھی تو کہیں سے وہ آئیڈیا لیتے ہیں. جی وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ماحول کا اثر ماحول بگاڑتا ہے. فَإِذَا نَقَضَ هَذَا الْعَهْدَ الْعَظِيمِ، پھر جب وہ اس بڑے عہد کو توڑ دیتا ہے، قد دخل فی الشرک، شرک میں داخل ہو جاتا ہے، الذی لا یغفر اللہ لصاحبہ، جس کے کرنے والے کو اللہ بخشے گا نہیں. ولماذا یتخذ العبد ولیا من دون اللہ، اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. ان کان یتولاہ لینصرہ ویعینہ، اگر وہ اس لیے اس کو اپنا ولی بناتا ہے کہ وہ ولی اس کی مدد کرے گا یا اس کی اعانت کرے گا، فاللہ ھو فاطر السماوات والارض، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بڑھ کر مددگار ہے، تو کسی اور کو ولی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَإِن كَانَ يَتَوَلَّاهُ لِيَرْزُقَهُ وَيُطْعِمَهُ فَاللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ الْمُطْعِمُ لِلْخَلَائِقِ كُلِّهَا، پھر اگر وہ اس لیے اس کو ولی بناتا ہے، دوست بناتا ہے، مددگار سمجھتا ہے، پروٹیکٹر سمجھتا ہے کہ وہ اس کو رزق دے گا اور وہ اس کو کھلائے گا، تو اللہ ہی رزاق ہے، کھلانے والا ہے ساری مخلوق کو. فَفِيمَ الْوَلَاءُ لِغَيْرِ صَاحِبِ السُّلْطَانِ الْمُنْعِمِ الرَّزَّاقِ، تو کس میں ولا ڈھونڈتا ہے انسان صاحب اقتدار منعم رزاق کے علاوہ. یعنی انسان ایسا کیوں کرتا ہے کہ جو اصل دینے والا ہے اس کو چھوڑ کر اوروں کے اندر پناہ ڈھونڈتا ہے. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا، یعنی اس کو کوئی نہیں کھلاتا، وہی سب کو کھلاتا ہے. کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بن جاؤں اور تم شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. تو یہ جو ہے نا سوال قل اغیر اللہ، تو یہ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی یہ سوال نہیں، یہ انکار ہے ایک طرح سے کہ اغیر اللہ یتخذ ولیا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیا اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی بنا لو؟ نو وے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، یہاں اللہ تعالیٰ کی کس فعل کی بات کی گئی ہے کہ اللہ ہی کیوں ولی ہے؟ کیونکہ وہ کھلاتا ہے اور اس کو کھلایا نہیں جاتا. اللہ کے علاوہ ایک اور مخلوق ہے جو کھاتی نہیں ہے، وہ کون سی ہے؟ فرشتے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا کہ ان کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے بغیر ہی کام کرتے ہیں، لیکن وہ کھلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اور فرشتے کھلائے نہیں جاتے لیکن کھلاتے بھی نہیں. یعنی اللہ رازق ہے تو پھر تم کسی اور کی طرف کیوں رجوع کرتے ہو؟ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. کس کی طرف اشارہ ہے؟ کس کو حکم دیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، کہ میں سب سے پہلے اسلام لے آؤں.
زمانے کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے یعنی وہی جب آپ پر آئی تو آپ ہی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا نا, اور ویسے بھی آپ اپنے رب کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے, آپ کو یقین کا لیول بھی سب سے زیادہ تھا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور کیا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ تم ہرگز کبھی بھی شرک کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا. وَقَدْ كَانَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ يَرْفَعُونَ يَدًا لِلْإِيذَاءِ وَالْحَرْبِ وَالتَّنْكِيلِ, کفار قریش جو تھے وہ اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے تکلیف دینے کے لیے, جنگ کے لیے اور سزا کے لیے. وَيَمُدُّونَ يَدًا أُخْرَى لِلْإِغْرَاءِ وَالْمُصَالَحَةِ وَاللِّينِ, اور دوسرا ہاتھ لمبا کرتے تھے اکسانے کے لیے, مصالحت کے لیے, نرمی کے لیے. وفی وجہ هذه المحاولة المزدوجة, اور اس دوہری کوشش میں امر اللہ رسولہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ان یقذف ہؤلاء بالاستنکار العنیف, کہ وہ ان لوگوں کو ڈال دیں, پھینک دیں سخت انکار کے ساتھ کہ ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی جا سکتی. والحسم الصریح, اور قطعی فیصلے کے ساتھ, بقولہ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء, کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب تلاش کروں حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. مطلب یہ کہ کفار قریش نے یہ کہا تھا نا کہ آپ بس ہمارے بتوں پہ کیا کریں, ہاتھ رکھ دیں, بس آپ ان کو برا بھلا نہ کہا کریں, پھر ہم آپ کو بھی کچھ نہیں کہتے. لیکن اس کا انکار کر دیا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ہاتھ رکھ دیتے اور چھوڑ دیتے ان کی خرابی کو بیان کرنا تو کفار قریش تو خوش ہو جاتے, لیکن شرک تو ختم نہ ہوتا نا. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء. I had a person who took Shahada, and she's a good Muslim, but she always asked me this question, and I really couldn't satisfy her. She said that why are my parents going to be tortured because they did not believe? So I couldn't really answer her that her parents were not. جی, ایسے لوگوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دل کی حالت جانتا ہے اور اسی کو زیادہ پتا ہے, کیونکہ رسالت کا انکار تو وہ کرتا ہے جس تک رسول کا پیغام پہنچا ہو, اور اگر اس کا پیغام پہنچا ہی نہیں, اور وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا تھا رب کو, پھر وہ تو وہی آئی نا ان پر, ورنہ اس سے پہلے تو انہوں نے کس کے اوپر بنیاد کر کے پہچانا تھا اپنے رب کو, فطرت پر. تو اسی طرح اگر کوئی نان مسلم ایسا ہے کہ جس کو کہیں سے بھی کوئی میسج نہیں پہنچا تو پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, وہ جو چاہے ان کے ساتھ کرے, کیونکہ وہ ہم سے زیادہ ان کے لیے مہربان ہے. She used to say that I came to know Islam, but they didn't know Islam. So Subhanallah. استاد صاحب, وہ جو مدر ٹریسا تھی, وہ جیسے ہے نا کہ اللہ سبحانہ کس وجہ سے انسان یہ کام کرتا ہے, اس نے ساری زندگی اپنی ڈائری میں, پرسنل ڈائری اب وہ ڈسکلوز ہو گئی ہے, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے کبھی بھی عیسیٰ نہیں ملے اپنی زندگی میں, اگر وہ خدا تھے تو کہاں تھے, مجھے تو نہیں ملے. یعنی she didn't believe that he was God, and still she preached. کچھ تو کرنا ہی تھا. پھر ہمارے مسلمانوں کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے, پھر سوچنے کی بات ہے نا, ہماری ذمہ داری کتنی ہے کہ ہم صحیح میسج صحیح طریقے سے پہنچائیں. وَلِمَاذَا يَتَّخِذُ الْعَبْدُ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ, اور کیوں بناتا ہے انسان اللہ کے سوا کسی کو ولی. وَلِمَاذَا يَعْرِضُ نَفْسَهُ لِلشِّرْكِ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ, اور کیوں وہ سامنے کرتا ہے اپنے نفس کو, یا حوالے کرتا ہے اپنے نفس کو شرک کے جس سے اللہ نے روکا ہے. وَلِمَاذَا يُخَالِفُ الْإِسْلَامَ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ, اور وہ کیوں مخالفت کرتا ہے اسلام کی جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے. ان کان ذالک کلہ, اگر یہ سارے کا سارا رجاء امید میں ہے, جلب نفع کوئی نفع حاصل کرنے کی, اور دفع ضر یا کسی تکلیف کو دور کرنے کے, فی ھذہ الحیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی میں, یعنی انسان اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار کیوں سمجھتا ہے تاکہ اس کے ذریعے کو فائدہ حاصل کرے یا اپنے سے کوئی نقصان دور کر سکے. کہتا فھذا کلہ بید اللہ, یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَلَهُ الْقُدْرَةُ الْمُطْلَقَةُ فِي عَالَمِ الْأَسْبَابِ, اور عالم الاسباب میں اس کی کامل قدرت ہے, مکمل قدرت کا مالک ہے وہ. وَلَهُ الْقَهْرُ عَلَى الْعِبَادِ,
اور اسی کے لیے غلبہ ہے بندوں پر، یعنی وہ بندوں پر غالب بھی ہے. وَبِيَدِهِ وَحْدَهُ النَّفْعُ وَالضُّرُّ، اور اسی اکیلے کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے. وَالْعَطَاءُ وَالْمَنْعُ، دینا اور روکنا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو اس کو کوئی کھولنے والا نہیں، ہٹانے والا نہیں مگر وہ خود ہی. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں ہر چیز اس کے تابع، اس کے کنٹرول میں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تجھے کوئی خیر پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. جیسے وہ آتا ہے نا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَهَلْ يَكُونُ الْإِنسَانُ مُسْلِمًا لِلَّهِ فِي عِبَادَتِهِ، اور کیا ہے انسان اپنے آپ کو حوالے کرنے والا اللہ کے اس کی عبادت میں. بینما ہوا یتلقی من غیر اللہ فی شؤون الحیات، اس طور پر کہ وہ غیر اللہ سے مدد لیتا ہے زندگی کے دیگر حالات میں یا معاملات میں. وبینما ہوا یخضع لغیر اللہ، اور اس طرح کہ وہ غیر اللہ کے لیے جھکتا ہے. وَيَسْتَنْصِرُ بِغَيْرِ اللَّهِ، اور غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے. وَيَتَوَلَّى غَيْرَ اللَّهِ، اور مددگار بناتا ہے یا والی بناتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو، اللہ کی عبادت کرے اور پھر حاجات اپنی غیر اللہ سے کرے، اس کے آگے رکھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو عبادت کے ساتھ ہی استعانت بھی آ جاتی. جب تک اپنی حاجات اللہ سے ہم نہیں مانگتے تو جب تک ہمارا توحید کا جو سبق ہے وہ درست نہیں ہوتا. والمحبت الصادقۃ للہ تقتضی توحید المحبوب فی کل شیء، اور اللہ کے لیے سچی محبت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ ہر چیز میں محبوب کی توحید کو مد نظر رکھا جائے. وَأَلَّا يُشْرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي مَحَبَّتِهِ، اور یہ کہ نہ شریک کیا جائے اس کے اور کسی غیر کی محبت میں، یعنی کسی غیر کو اس کی محبت میں شریک نہ کیا جائے. الَّتِي تَسْتَلْزِمُ كَمَالَ التَّعْظِيمِ لِلَّهِ، وہ جو اللہ کے لیے کمال تعظیم کو لازم کرتی ہے یا اس کا تقاضا کرتی ہے. مَا كَمَالِ الذُّلِّ لَهُ، اس کی خاطر پوری طرح جھکنے کو، یعنی اس کے ساتھ پوری طرح جھکنے کو. وَكُلُّ مَحَبَّةٍ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهِيَ عَذَابٌ وَوَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهَا، اور ہر محبت جو غیر اللہ سے ہوتی ہے وہ کرنے والے کے لیے عذاب اور وبال ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک ہے محبت، ایک طبعی محبت ہوتی ہے، بچے سے محبت ہے، ماں سے محبت ہے، دوست سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے، انسانوں سے محبت ہے، جانوروں سے محبت ہے، اپنے بلی کتے سے محبت ہے. یہ محبت انسان کے دل میں ہے، لیکن اس محبت کی وجہ سے ہم ان کو سجدہ نہیں کرتے، ان کے لیے جھکتے نہیں ہیں، یا ان کی اطاعت اس طرح نہیں کرتے، ان کی محبت میں آ کے غلط کام نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ کسی کی محبت میں اس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ اس کے دین کو ہی پھیر دے، جیسے کہ کئی لوگ اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں شادی کی خاطر یا ویسے کسی دنیاوی فائدے کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے؟ ایسی محبت جو ہے یہ کرنے والے کے لیے وبال ہے جو اس کو اللہ کی محبت سے پھیر دے. یعنی یہ سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام ہمیں منع کر رہا ہے کہ کسی سے بھی محبت نہ کرو، اور ہم اس بنا پہ کہ ماں باپ سے بھی محبت شرک ہے اور فلاں سے نہیں. یہاں انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ محبت درست نہیں. التی تستلزم کمال التعظیم للہ، جو اللہ کی بڑائی کا تقاضا کرتی ہے، اس طرح کسی انسان کی بڑائی کا اگر کوئی محبت تقاضا کرے تو وہ نہیں. ومن اعرض عن محبت اللہ، جو اللہ کی محبت سے اعراض برتتا ہے، وہ ذکری ہی، اور اس کے ذکر سے، والشوق الی لقائہ، اور اس کی ملاقات کے شوق سے،
ابتلاہ بمحبت غیرہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مبتلا کر دیتا ہے کسی اور کی محبت میں. یعنی جو اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی یاد سے محبت نہیں کرتا، اللہ سے ملاقات سے محبت نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے. وَعَذَّبَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، اور اس کے ذریعے اس کو دنیا میں عذاب دیتا ہے. وَفِي الْبَرْزَخِ، اور برزخ میں بھی. وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی. فَإِمَّا أَن يُعَذِّبَهُ بِمُحَبَّةِ الْأَوْثَانِ، تو یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو عذاب دیتا ہے بتوں کی محبت کے ساتھ، یعنی وہ انسان بتوں کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. او بمحبت الصلبان، یا صلیبوں کی محبت. او بمحبت المردان، یا نوجوان لڑکوں کی محبت، یعنی جو ہومو سیکشل کی طرف اشارہ ہے. او بمحبت النسوان، یا عورتوں کی محبت. او بمحبت الدینار، یا روپے پیسے کی محبت. او بمحبت الغناء والفحش، یا گیت گانوں اور بے حیائی کی محبت، پورنوگرافی کی ایڈکشن. وغیرہا مما ہوا فی غایۃ الحقارۃ والہوان، یا اس کے علاوہ بھی جو انتہائی حقیر اور گئی گزری ہیں. والانسان عبد محبوبہ، انسان اپنے محبوب کا غلام ہوتا ہے جو کوئی بھی ہو. کائن ما کانا کا مطلب جو بھی کوئی ہو. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا ہمسر قرار دیتے ہیں. انداد ند کی جمع ہے. وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کی جاتی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، یعنی غیر اللہ کو اللہ کی محبت کے برابر کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ شرک کا شکار ہو جاتے ہیں. Remember from when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was coming back from Zat al-Ruqa, Ghazwa Zat al-Ruqa, at that time a mushrik was there and following him, and he came when they were about to take a nap. The sword was hanging on the tree, and he took that sword and started pointing out to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he said that who will save you? And at that time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, because they were just trying to take a nap, he was like, at that time if somebody is lying down and is in a relaxed mood, at once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah. So this is how Allah's muhabba and love spontaneously منہ پر آ جاتی ہے نا. الحمدللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. واللہ سبحانہ رب السماوات والارض وما فیہن، اور اللہ سبحانہ وتعالی رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو بھی ان کے اندر چیزیں. وہو الخالق وحدہ، اور وہ اکیلا ہی خالق ہے. القاہر وحدہ، اکیلا ہی غالب ہے. الذی لہ الامر کلہ، وہ جس کے لیے سارے کے سارے اختیارات ہیں. وما سواہ مخلوق، اور اس کے علاوہ باقی سب مخلوق ہیں. مربوب، تربیت کیے ہوئے ہیں. مقہور، مغلوب ہیں. مأمور، حکم کے پابند. لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا، اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں. قل من رب السماوات والارض، کہہ دیجیے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے. قل اللہ، کہہ دیجیے کہ اللہ ہی ہے. قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، کہہ دیجیے کیا اس کے سوا تم نے اور اولیاء بنا رکھے ہیں. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجیے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا. ام هل تستوي الظلمات والنور، یا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی. ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا رکھے ہیں. خلقوا كخلقہ، تو انہوں نے پیدا کیے اس کی مخلوق کی طرح. فتشابہ الخلق علیہم، تو تخلیق کا معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا. قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجیے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہی غالب ہے.
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.